اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان گستاخوں کی باتوں سے فکر نہ کریں، ان کو دل پہ نہ لیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، ان کو ڈر سنائیں، اللہ کا حکم سنائیں، آپ اطمینان رکھیے گا آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اور یہ تسلی ہوتی کہ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تو تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تم لوگ کفر کر رہے ہو، ڈر جاؤ۔ تو یہاں پر تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ذمہ داری سے آگاہ بھی کیا، اور صوفیہ کرام اس میں یہی فرماتے ہیں کہ داعی اللہ کا بھی یہی کام ہے، اس کا کام لوگوں کو دین کی بات بتا دینا ہے، اس کے نہ کرنے پہ جو عذاب اور وعید ہے وہ بتا دینا، اور کرنے پہ جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے وہ بتا دینا ہے۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں سے اس پہ عمل کروائے، ہاں جب اللہ تعالیٰ اختیار دے تو پھر وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ فرمایا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، نبی کے یہ دو کام ہوتے ہیں، ایک اللہ کے عذاب سے کا ڈر سنانا، اور دوسرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں باتیں بیان کر دی ہے، پہلے ڈر کی بات بیان کی، اور بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا عزت والا رزق ہے۔ تو چونکہ اہل ایمان اس دنیا کے اندر اکثر اوقات تنگی میں ہوتے ہیں، جو ترقیاں، جو مادی آسائشیں، جو مال و دولت کفار کے پاس ہوتا ہے تو وہ اہل ایمان کے پاس کم ہوتا ہے۔ اور آج لوگ ہمارے جو قرآن سے غافل ہے، حدیث سے غافل ہے، وہ اسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور انہی مادی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں ان کو سہولتیں دی ہوئی ہے، اصل بات یہ ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، اور کہہ رہے جن ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے فلان چیز نہیں بنائی، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، اور جو دین ہے جس کا حکم دیا عمل کرنے کا اس کو عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو بھول گئے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہاں پہ تسلی دی ہے کہ دنیا میں اگرچہ تمہارے لیے کچھ تنگی ہو سکتی ہے، لیکن عزت والا رزق تمہیں پھر بھی ملے گا، اور پھر اصل عزت والا رزق پھر تو جنت میں ملے گا۔ اور پھر ارشاد فرمائے کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے، تو وہ جہنمی ہے۔ اب کفار کی اور منافقین کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، کفار اور منافقین کے بارے میں، کیونکہ اسلام کا پیغام آ چکا ہے، مکہ معظمہ میں بھی آیا تھا سب سے پہلے، اور انہوں نے سمجھ بھی لیا تھا کہ قرآن بڑا سچا ہے، تو ان لوگوں نے یہ چاہا کہ قرآن کا پیغام لوگ نہ سمجھ سکیں اور لوگوں تک نہ پہنچ سکے، تو ان لوگوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیں۔ اور اسی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جن لوگوں نے کوششیں کی ہماری آیتوں کے بارے میں کہ خوب کہ اس کے کسی طرح سے اس کو روک لے، کہا وہ جہنمی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اور آج ہمارے یہاں پہ یہی ہے، یعنی دور حاضر کے حوالے سے یہ تو کافروں کا طرز عمل تھا نا،
دور حاضر کے حوالے سے اس وقت جو ہمارے اہل اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں اصل قوت ہے، طاقت ہے، تو وہ بھی اسی قرآن کے پیغام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میڈیا پر، چینلز پر، جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کو پورا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ زیادہ دینی چیز نہ ہو سکے۔ آپ کو مذہب کے نام پہ کوئی چینل ملتا ہی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ جتنے چینل چل رہے ہیں جو مذہبی اس وقت پاکستان میں، تو وہ کسی اور نام پر ان کا لائسنس لیا گیا ہے۔ کسی نے نیوز کے نام پر لیا ہوا ہے، کسی نے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لیا ہوا ہے، کسی نے ایجوکیشن کے نام پہ لیا ہوا ہے۔ دین کے نام پر کسی کو لائسنس پاکستان میں نہیں دیا جاتا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآن کی آیتوں کو روکنے کی کوشش ہے نہیں ہے۔ اچھا پھر بات کرتے کہ نہیں وہ اصل میں پھر ہوگا یہ کہ مختلف فرقے آ جائیں گے، اپنی اپنی باتیں کریں گے۔ ارے بھائی، مختلف فرقوں کا تمہیں اتنا خیال ہے، اور جو پاکستان کی 95% عوام ہے اہل سنت، ان کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ جو اہل سنت عوام ہے اس کے مطابق چینل کو اجازت دو کہ اہل سنت کے چینل آئیں۔ یہ پورا پاکستان جو میلاد منانے والوں کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ جب ایک عاشق کا جنازہ نکلا تو کتنی دھوم سے نکلا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کتنا بڑا جنازہ ہوا کسی کا جتنا بابا جی کا جنازہ ہوا۔ تو بتا دیا نا پاکستان کے عوام نے ہم کون لوگ ہیں۔ تو یہ لے بہانے کہ جناب وہ اختلافات ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، تو اصل میں قرآن کے پیغام کو آنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اور ابھی بھی مجھے بات ذہن میں آگے، انشاءاللہ آخر میں کچھ ذکر بھی کروں گا میں۔ اہل سنت کے عظیم عالم دین مناظر اسلام حضرت علامہ سید اسعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حال ہی میں انتقال ہوا، تو ان کا جنازہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اتنی کثرت سے لوگ فیصل آباد میں موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔